سامعین کرام، آج آپ کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بہت ہی بڑا بدقسمت کہا ہے کہ سب سے بڑا گھاٹا انہی 3 لوگوں کا ہوا ہے۔ وہ پہلے حدیث سماعت کر لیں، اسی حدیث کے حوالے سے آپ انشاءاللہ العزیز پھر سنیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، مٹی میں ایسے کہہ لیں کہ مل گیا وہ شخص، کوئی فائدہ نہ ہوا اس شخص کا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہو۔ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی جگہ آپ کا نام نامی اسم گرامی آیا اور آپ کے نام مبارک کے آنے کے بعد میں فلم یصلی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اور میرے اوپر پھر اس نے درود نہ پڑھا، تو ایسے شخص کی سب سے بڑی ناکامی ہے، بدقسمتی ہے، اور سب سے بڑا گھاٹا کہہ لو کہ اسی شخص کا ہے کہ اس نے بھلا بتاؤ میرا نام ہونے کے باوجود درود و سلام میرے اوپر نہ پڑا۔ کم از کم چھوٹے سے چھوٹا درود اتنا تو کہہ لینا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ضرور کہنا چاہیے اور صاف صاف کہنا چاہیے۔ تو جب بھی کبھی نبی کا نام آئے یا آپ کا ذکر آئے، آپ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ میرا نام آئے، بلکہ میرا ذکر کیا جائے، میرے بارے میں کہا جائے، تو پھر وہاں پر آپ کو درود پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں مسلم ہونے کے باوجود، تو یوں سمجھیے کہ آپ کا سب سے بڑا گھاٹا ہے، اتنا زیادہ بڑا نقصان، اور اس قدر اتنا زیادہ آپ کو خائب و خاسر کہا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا اور نقصان کسی اور کا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں تو سیٹنگ کہ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، ناکامی نامرادی 3 لوگوں کی ہے، ان میں سب سے پہلے اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد میں اگلا آدمی سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، نمبر 2، وہ آدمی ناکام و نامراد ہو، بالکل ناکام ہو گیا، جس کی زندگی میں بھلا بتاؤ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، فَانْسَلَخَ، اور پورا رمضان گزر گیا، مہینہ نکل چکا، پورا گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا، بخش دیا جاتا۔ تو انسان کے بخشے جانے سے پہلے رمضان کا مہینہ اگر گزر جائے اور وہ شخص اس مہینے میں زندہ بھی ہو، اس سے بڑا ناکام، نامراد اور خائب، خاسر، گھاٹے والا، برباد اور بیکار، جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بیان فرمایا۔ اور حضرات گرامی، آج یہ 28واں رمضان ہے، مہینہ گزر چکا ہے، آپ ہمیں سماعت کر رہے ہوں گے ویڈیو کے ذریعے سے، پھر آپ غور کر لیجئے اپنے بارے میں کہ آپ نے کیا اس قدر اپنے رب سے استغفار توبہ کی ہے کہ آپ کو یقین ہو چلا ہو کہ واقعی میرے رب نے بخش دیا ہوگا، مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ کس قدر آپ نے اس مہینے کی خاطر و مدارت کی، کتنا زیادہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا، اس کے جناب میں اپنے آپ کو حاضر کیا کہ اے اللہ، مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، بے حساب غلطیاں ہوئیں، جان بوجھ کر کے بھی ہوئیں اور انجانے میں بھی ہوئیں، چھوٹی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معاف نہ کیا تو سب سے بڑا میں ناکام و نامراد میں ہی ہوں گا۔ یہ مہینہ آیا ہی اس لیے تھا کہ بندے کو سب کچھ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وہ ایک حدیث آپ نے علماء سے بڑے اچھی طریقے سے سنی ہوگی، میں صرف ترجمہ اشارہ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی بطور خاص اس مہینے کی ہر رات کو، حالانکہ اور دیگر بھی مہینوں میں ایسا ہوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ندا کرنے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر،
خیر کے چاہنے والے، بھلائی کے چاہنے والے، بڑھ، آگے بڑھ، قدم بڑھا، یہ تیرے لیے بہتری کا موقع ہے۔ اور برائی کے چاہنے والے اب رک جا، اب مت کر، اب تھم جا، یہ موقع نہیں ہے برائی کرنے کا، بلکہ برائیوں سے باز آنے کا ہے، لہٰذا برائیوں سے باز آ جا۔ آپ نے کتنا زیادہ ان کو استعمال کیا اور کس قدر آپ نے اپنے رب کے حضور اپنی معافی مانگی ہے، اور کتنا زیادہ آپ برائیوں سے رکے رہے ہیں کہ یہ مہینہ خود برائیوں سے روکنے والا تھا۔ آپ کو کھانے پینے سے روکا تھا، آپ کو لغویات سے روکا تھا، آپ کو بے حیائی اور فحش کاموں سے اس مہینے نے روکا تھا۔ کتنا زیادہ آپ رک سکے ہیں یہ آپ خود سمجھیے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا ہے تو یقین مانیے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ رغم انف رجل، برباد ہو گیا یہ شخص، بالکل مٹی میں مل گیا، خاک آلود ہو گیا، اس کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، پورا مہینہ گزر گیا، لیکن اگر اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکا اپنے رب سے کہہ کر کے، بار بار کہہ کر کے، تو سمجھو کہ اس کو کچھ ہاتھ نہ آیا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ آپ غور کر سکتے ہیں، آپ سے مہینہ جدا ہو رہا ہے، اب 1-2 دن باقی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر ابھی بھی موقع ہے، یہ 29ویں رات اب شام کو ہونے والی ہے، اس میں اپنے آپ کو پیش کر لیجئے اپنے رب کے حضور۔ ممکن ہے کہ ایک رات کے رونے سے ہی آپ کی بخشش ہو جائے اور پھر آپ کو کامیابی مل جائے۔ تیسرا آدمی، نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ، وہ آدمی بھی ناکام و نامراد ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بالکل مٹی میں مل گیا ایسا شخص، سب کچھ گھاٹا ہوا۔ ارے یوں کہہ لو اپنی زبان میں کہ لٹیا ڈوب گئی اس شخص کی، سب مٹی میں ختم ہو گیا، اس کا برباد ہو گیا۔ کس شخص کا؟ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ، بڑھاپے کی عالم میں جس شخص نے اپنے والدین کو پایا، اور ایک روایت میں ہے او أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے کسی ایک کو پایا ہو، مثلا کسی کے ایک کا، ماں باپ میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن میں ہی بیچارے کو ہوش نہیں تھا، اور اب ایک دونوں میں سے ملے ہیں اس کی زندگی میں، تو چاہے ایک زندگی میں ملا ہے، میسر ہوا ہے، ماں ہے یا باپ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو ماں اور باپ دونوں سے نوازا ہو، اور بڑھاپے کی ضعیفی کے عالم میں ہیں، بیمار بھی رہ رہے ہوں اور دیگر قسم کی پریشانیاں بھی ہو رہی ہوں، صحیح طریقے سے بول بھی نہ پا رہے ہوں، بہت الجھنیں ہو رہی ہوں، بڑھاپے کے عالم میں پایا، خدمت کرنے کی زندگی میں پایا، فلم یدخلہ الجنہ، اور پھر بھی وہ دونوں لوگ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، یعنی کہ ان کی خدمت کر کے یہ شخص اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکا، یہ بھی بہت بڑا ناکام و نامراد ہے یہ شخص۔ اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا والدین کو پانے سے اور والدین کو زندگی میں اپنے پانے سے، یا دونوں میں سے کسی ایک کے حاصل ہو جانے سے۔ چاہیے یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی انتہا درجے کی خدمت کرتا اور اس انداز کی خدمت کرتا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرا دیتا۔ یہ تینوں امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تینوں امور اس لائق ہیں کہ ہر حال میں جنت اس کو ملے گی ہی ملے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے نبی پاک پر محبت اور شوق سے، جذبے میں ڈوب کر اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا رہے، جب بھی نام آئے شوق میں ڈوب کر کم از کم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اور اگر نہیں تو درود ابراہیمی جو ہم اور آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد الی آخرہ، اللہم بارک علی محمد الی آخرہ، آخر تک، یہ دونوں طریقے سے جو پڑھا جاتا ہے تو یہ پڑھنے آپ سب سے زیادہ بہتر اور افضل، ورنہ اللہم صلی علی محمد ہی صرف کہہ لیجئے یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ لیجئے، ضرور کہا کریں جب جب ہمارے نبی کا نام آئے۔ اس کی بدولت جنت، رسول کی محبت ایسی کہ رسول سے محبت کا نتیجہ آپ کو جنت کا پروانہ ملے گا، جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا۔ رسول پر درود پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہوا کرتی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ پانے سے گناہوں کی معافی ہوا کرتی ہے، والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کو پانے سے گناہوں کی معافی ہوا کرتی ہے۔ تینوں معاملات ایسے ہیں کہ انسان کسی بھی، کوئی بھی چانس ملا اس کو زندگی میں،
رسول سے محبت کا چانس ملا، ذکر آتا تھا، جھوم کر کے اپنے رسول پر درود پڑھتا تھا، یا جب بھی یاد آتی تھی اس کے دل میں اپنے رسول پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد کم از کم کہا کرتا تھا، یا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا، یا پھر یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اتنے اہتمام کے ساتھ میں اس مہینے کو گزارتا تھا، اتنے اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے، ہر لغویات سے بچا کرتا تھا، ہر بے حیائی کے کام سے بچ جاتا تھا، اور پھر پوری طریقے سے اس کی راتوں کو شب بیداری کر کے اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی کا پروانہ دے دیا کرتا ہے۔ ہر رات ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنی رحمت کے اعتبار سے، جتنا بڑا وہ رحیم و کریم ہے، سارے لوگوں کو، بلکہ یوں کہیے جو سے اپنی مغفرت مانگتا ہے، جتنے بھی ہوں، کروڑوں اربوں خربوں ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ معافی کا پروانہ دیا کرتا ہے۔ ایسے مہینے میں کوئی شخص اگر اپنی معافی نہ کرا سکے گا، پھر اس سے بڑا ناکام و نامراد اور خائب و خاسر کون ہوگا؟ جس مہینے میں کہ لیلۃ القدر کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ اگر 80 سال سے زیادہ بھی مجھ سے معافی مانگتا رہتا تو شاید اس کو معاف نہ کیا جاتا، اور اگر یہ اس ایک رات میں، جو میں نے ایک رات اس مہینے میں بنائی ہے لیلۃ القدر، اس میں اس نے معافی مانگ لی، تو مجھے اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے وہ 80 سالوں کی بھی عبادت کہہ لیں یا معافی مانگنا، جتنا کہ معافی مانگنا مجھے محبوب ہے اس ایک رات میں۔ اب وہ قسمت سے 5 میں سے کوئی ایک رات ہوا کرتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔